بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف رکوع نمبر 10 آیات 71 سے لے کے 82۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس کے بارے میں کچھ اہم نکات ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوانے اور یہ واقعات دکھانے کا اصل مقصد ایک اہم حقیقت کا مشاہدہ کرانا تھا، اور اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ واقعہ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اسلامی شریعت کی روح سے کسی کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرے، یعنی کوئی کام کرے۔ خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچائے، چاہے وہ نقصان خود مالک کے فائدے کی نیت سے ہی پہنچایا گیا ہو۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کی اجازت کے بغیر اس کو عیبدار کر دیا۔ اسی طرح کسی بے گناہ کو قتل کرنا شریعت میں انتہائی سنگین جرم ہے، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی فساد مچائے گا تب بھی اس وقت اسے قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا، اور چونکہ یہ دونوں باتیں شریعت میں ناجائز تھیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر خاموش نہیں رہ سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شریعت کے بالکل خلاف یہ کام کیسے کیے؟ اس سوال کے جواب میں جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہوں یا برے معلوم ہوتے ہوں، ان کا تعلق ایک ایسے جہان سے ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جسے اصطلاح میں عالم تکوین کہا جاتا ہے، جو براہ راست اللہ کی حکمت اور اس کے تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے۔ کسی شخص کو کتنے عرصے زندہ رہنا ہے، کب اس کی موت واقع ہوگی، وہ کتنے عرصے صحت مند رہے گا اور وہ کب بیمار ہو جائے گا، اسے کب کون سا روزگار نصیب ہوگا اور اس کے ذریعے وہ کتنی روزی کما سکے گا، اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست طے فرماتے ہیں، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کارندے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ مثلاً جب اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما لیا کہ فلاں شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کی تعمیل میں کسی کی موت کا واقعہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے، لیکن جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام پر مقرر فرمایا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کو نافذ کرنے کے لیے عام طور پہ فرشتے مقرر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں یہ فریضہ سونپ سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی طرح عالم تکوین کا پیغمبر بنا دیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کے ذریعے کیا، لہٰذا جس طرح موت کے فرشتے پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ایک بے گناہ کی جان لے کر گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بات کے لیے مامور تھا، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی اس کشتی کو عیب لگانے اور اس لڑکے کو قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر مامور تھے، اسی لیے ان کا یہ عمل کوئی جرم نہیں تھا۔ البتہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے احکام کے پابند ہیں، اور ہمیں عالم تکوین کا نہ علم عطا کیا گیا ہے اور نہ اس عالم سے متعلق ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس لیے ہم انہی احکام کے مکلف ہیں جو اس جیتی جاگتی زندگی میں ہماری آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسی جیتی جاگتی دنیا کے پیغمبر تھے،
اور جو شریعت ان کو دی گئی تھی اسی کے پابند تھے، اسی لیے نہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کی ان باتوں پہ خاموش رہ سکے اور نہ آئندہ ان کے ساتھ چل سکے۔ ان 3 واقعات کے بعد وہ سمجھ گئے کہ ان کا دائرہ کار میرے دائرہ کار سے بالکل مختلف ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ البتہ اس طرح انہیں یہ حقیقت کھلی آنکھوں دکھا دی گئی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت کار فرما ہے۔ اگر ہمیں کسی واقعے کی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کسی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جس عالم تکوین میں اس کی حکمت واضح ہو سکتی ہے وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت سے منظر ایسے نظر آتے ہیں جس پہ ہمارا دل دکھتا ہے۔ بہت سے انسانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے عالم تکوین کی ایک جھلک دکھا کر ایک مومن کے لیے ایسے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عالم تکوین اور اس کے کارندے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی طرح پوشیدہ تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالم تکوین کی جھلک دکھانے کے لیے وحی کے ذریعے ان کا پتہ بتا دیا گیا۔ اب جب کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ یقینی طور پر تکوین کے کسی کارندے تک رسائی حاصل کر سکے، اور نہ نظر آنے والی دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ تکوین کا کارندہ ہے اور اسے تکوینی اختیارات حاصل ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی بنیاد پر شریعت کے ظاہری احکام کی خلاف ورزی کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سراسر گمراہی پھیلائی ہے۔ مثلاً بعض نام نہاد درویشوں کا تصوف وغیرہ کا نام لے کر یہ کہنا کہ شریعت کے احکام ظاہر بین لوگوں کے لیے ہیں اور ہم اس سے مستثنیٰ ہیں، پرلے درجے کی یہ گمراہی ہے۔ آج کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ شریعت کے احکام سے مستثنیٰ ہو سکے۔ تو یہ کچھ اہم نکات تھے اور ایک خلاصہ تھا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً فی الدنیا والآخرہ۔